ڈرامہ سیریل دو کنارے کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ درے شہوار کے سخت رویے کی وجہ سے ماورا اتنی ہرٹ ہو جاتی ہے کہ نہ تو وہ آئمہ کی شادی میں شرکت کرتی ہے نہ ہی اس کے ولیمے پہ، کیونکہ آئمہ کی مہندی والے دن اس کا جوتا توڑا تو درے شہوار نے خود تھا، لیکن باتیں کچھ اس طرح سے کی تھیں کہ سب کا شک ماورا کی طرف جائے اور سب کو یہی لگے کہ ماورا نے یہ سب کچھ آئمہ سے جلن اور حسد کا شکار ہو کے کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ آئمہ عمر میں ماورا سے بہت چھوٹی ہے، لیکن اس کی شادی ہو رہی ہے، جبکہ ماورا کے لیے تو ابھی تک کوئی مناسب رشتہ ہی نہیں مل رہا، جس کے بعد ماورا سوچ لیتی ہے کہ میں اپنی نحوست کا سایہ لے کے اب اپنی دوست کی شادی میں شرکت نہیں کروں گی، تاکہ درے شہوار بھابھی کو بھی مزید کوئی بات بنانے کا موقع نہ ملے۔ جبکہ ماورا کی ماں کہتی ہے کہ تمہیں شادی میں شرکت کرنا چاہیے تھی، آخر وہ لوگ ہمارے ہر دکھ سکھ میں ہمارے کام آئے ہیں، کیا سوچتے ہوں گے وہ لوگ کہ ان کی خوشی کے اتنے اہم موقع پہ ہم لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ ماورا کہتی ہے کہ امی، آپ کی بیماری کا بہانہ بنا کے میں آئمہ سے معذرت بھی کر لوں گی اور شادی کے بعد جا کے اسے گفٹ بھی دے آؤں گی، آپ فکر نہ کریں، وہ لوگ بہت سمجھدار ہیں، یقیناً میری مجبوری سمجھ جائیں گے۔ جبکہ دوسری طرف ولید کو خیال آتا ہے کہ کئی دن ہو گئے ماورا کی طرف سے نہ کوئی خیر خبر آئی اور نہ ہی کسی کا اس کے ساتھ کانٹیکٹ ہے، اور ماورا اور آنٹی کو شادی پر بھی نہیں دیکھا، اللہ خیر کرے سب کچھ ٹھیک ہو۔ ولید تو خود اپنی بیٹی دعا کی وجہ سے پریشان تھا، اس کے دماغ میں ہی نہیں رہا کہ ماورا کی کوئی خیر خبر لے۔ تبھی درے شہوار سے کہتا ہے کہ کیا تمہارا ماورا اور اس کی ماں سے کانٹیکٹ ہے؟ وہ لوگ ٹھیک تو ہیں نا، کیونکہ آنٹی کی طبیعت کافی خراب رہتی تھی اور کافی دن ہو گئے ماورا وغیرہ کی طرف سے کوئی خیر خبر نہیں آئی۔ درے شہوار کو تو بہت غصہ آتا ہے کہ ولید کے دل و دماغ سے آخر یہ ماورا اتر کیوں نہیں رہی۔ اب تو اسے شبہ ہونے لگا ہے کہ ہو نہ ہو ولید اور ماورا کا آپس میں کوئی چکر تھا، جس کا مجھے شاید ابھی تک نہیں پتا، لیکن میں بھی پتا چلا کے رہوں گی۔ بہرحال ولید کے سامنے اپنے اندر کے جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے چہرے پہ جھوٹی مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہتی ہے کہ ولید، جب آپ نے یہ کام مجھے سونپ دیا ہے تو آپ اس کی طرف سے بے فکر کیوں نہیں ہو جاتے؟ میں آنٹی اور ماورا کا پورا خیال بھی رکھتی ہوں اور ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں بھی ہوں، اور وہ لوگ بالکل ٹھیک ہیں، آپ کو ہی بلا وجہ ان کی اتنی فکر ہو رہی ہے۔ ویسے برا نہ منائیے گا، لیکن مجھے تو ماورا کے رویے پہ بہت افسوس ہوا، میں نے اسے اتنا فورس کیا تھا کہ آئمہ کی شادی میں شرکت کرے، کیونکہ آپ لوگ صرف دوست ہی نہیں بلکہ آپ کے تو ایک طرح سے فیملی ٹرمز تھے، اور ماورا، آئمہ اور کائنات تو مجھے بالکل بہنوں کی طرح لگتی تھیں، لیکن ماورا نے تو صاف انکار کر دیا کہ بھابھی، میرے لیے میرا کیریئر زیادہ ضروری ہے، میں آئمہ کو بعد میں مل کے مبارکباد دے دوں گی۔ بھائی ایک طرف آپ ہیں جو ماورا وغیرہ کی اتنی فکر کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ لڑکی ہے کہ اتنی خود غرض۔ ولید کو درے شہوار کی بات پر یقین تو نہیں آتا، کیونکہ وہ ماورا کو بہت عرصے سے جانتا ہے، یہ الفاظ اور یہ رویہ ماورا کا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن فی الحال ولید درے شہوار سے کچھ کہہ کے اپنے اور اس کے رشتے کو خراب کرنا نہیں چاہتا، تبھی اس بات کو یہیں چھوڑ دیتا ہے۔ اب یوں ہی کچھ دن گزر جاتے ہیں، جبکہ درے شہوار اس انتظار میں ہے کہ کب اس کے بھائی تیمور اور آئمہ کا آپس میں جھگڑا ہو، گھر میں اے سی نہ ہونے کی وجہ سے، نوکر چاکر نہ ہونے کی وجہ سے، اور گھر کے حالات بھی کافی ٹائٹ ہونے کی وجہ سے، لیکن وہ بیچاری انتظار کرتی ہی رہ جاتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف آئمہ تو اس گھر میں یوں رچ بس گئی ہے جیسے اسے ہمیشہ سے اسی طرح کے ماحول میں رہنے کی عادت ہو۔ وہ آئمہ جس کو پانی کا گلاس پکڑانے کے لیے بھی گھر میں نوکروں کی ایک فوج موجود ہوتی تھی، لیکن وہاں پہ اب گھر کے کاموں میں انٹرسٹ لینے لگی ہے، بلکہ اپنے ساس سسر اور تیمور کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا تک بنانے لگی ہے۔ درے شہوار جو کافی دن سے اپنی ماں کی طرف اسی لیے نہیں گئی تھی کہ جب آئمہ اور تیمور کا جھگڑا ہوگا اور آئمہ وہاں کے حالات سے تنگ ہو کے گھر آئے گی تو میرے اوپر کسی قسم کا کوئی الزام نہ آئے، لیکن کئی دن گزر جانے کے بعد درے شہوار کی کیوریوسٹی بڑھتی ہے اور بالآخر وہ اپنی ماں کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ وہاں جا کے تو وہ دنگ رہ جاتی ہے، گھر کا ماحول ہی مکمل طور پہ بدل چکا ہے، سب لوگ آپس میں خوش اور خوش گپیوں میں مصروف ہیں۔ درے شہوار تو جاتے ہی گلہ کرتی ہے کہ میں اتنے دن گھر نہیں آئی تو آپ میں سے کسی کو توفیق بھی نہیں ہوئی کہ میرا حال چال ہی پوچھ لیتے یا پھر مجھے ملنے کے لیے بلوا لیتے، جس پہ درے شہوار کی ماں کہتی ہے کہ بیٹیاں اپنے گھر میں ہی اچھی لگتی ہیں، اور جہاں تک تمہارے اور دعا کے حال چال کی بات ہے تو وہ ولید بیٹے سے بات ہو گئی تھی اور اس نے بتا دیا تھا کہ دعا بھی اب بہت بہتر ہے اور اس کی رپورٹس بھی جلد آنے والی ہیں اور تم بھی بالکل ٹھیک ہو۔
درے شہوار اپنی ماں کی اس بات پہ تو ہرٹ ہوتی ہی ہے، لیکن اس سے زیادہ تکلیف اسے تب ہوتی ہے جب تیمور، اس کی ماں اور باپ سب کی زبان پہ بس آئمہ 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 ہوتا ہے۔ آئمہ کی اتنی زیادہ تعریفیں سن کے درے شہوار کا دل تو جیسے پھٹنے والا ہو جاتا ہے۔ اس نے کیا سوچا تھا اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ آئمہ تو میری توقع سے بالکل ہی مختلف نکلی، اس چھوٹے سے اور گندے سے گھر میں یوں رچ بس گئی ہے کہ اب میرے ماں باپ اور میرا بھائی بھی مجھے اپنے نہیں لگ رہے۔ درے شہوار تو غصے سے وہاں سے اٹھ کے چل دیتی ہے اور فیصلہ کر لیتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں اس آئمہ کو اپنے گھر میں بسنے نہیں دوں گی۔ اب اسے اتنا تو یقین ہو چکا ہے کہ اپنے گھر والوں سے یا آئمہ سے بات کرنا بے سود ہے، تبھی وہ ولید سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے تو اپنی چھوٹی بہن کی شادی کی اور اسے بالکل بھول ہی گئے۔ مجھ سے پوچھیں، میں آج جو اس کا حال دیکھ کے آئی ہوں، اب اگر بات کروں تو میں ہی بری بنتی ہوں، لیکن آپ کو پہلے وعدہ کرنا ہوگا کہ جو کچھ میں آپ کو بتانے والی ہوں آپ اس کی خبر میرے گھر والوں کو نہیں ہونے دیں گے۔ ٹھیک ہے وہ میرے خون کے رشتے ہیں، لیکن جب کوئی نا انصافی کرتا ہے تو وہ چاہے میرا اپنا ہی کیوں نہ ہو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اور پھر آئمہ سے تو آپ کی بہن ہونے کے ناطے میں بہت محبت کرتی ہوں اور میرے لیے بالکل چھوٹی بہنوں کی طرح ہے۔ ولید کہتا ہے کہ درے شہوار اتنی پہیلیاں مت بجھواؤ، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، پلیز بتاؤ آئمہ ٹھیک تو ہے نا؟ درے شہوار کہتی ہے کہ آپ پہلے وعدہ کریں کہ جو کچھ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں آپ یہ سب کسی کو نہیں بتائیں گے، ہاں اپنی طرف سے کوئی عمل درآمد کرنا ہوا تو وہ ضرور کریں گے۔ ولید وعدہ کر لیتا ہے، ویسے بھی وہ درے شہوار کی بات کسی کو بتا کے اسے ناراض کرنے کا رسک تو مول لے نہیں سکتا۔ تبھی درے شہوار کہتی ہے کہ میرے گھر والوں نے تو آئمہ کو سمجھو ایک طرح سے اپنی نکرانی بنا لیا ہے، گھر کے سارے کام اب آئمہ کرتی ہے، حتیٰ کہ وہ آئمہ جس نے یہاں کبھی اٹھ کے پانی کا گلاس تک نہیں پیا تھا وہاں خود کوکنگ کرتی ہے سب گھر والوں کے لیے۔ ولید کہتا ہے درے شہوار اگر آئمہ اس طرح سے وہاں ایڈجسٹ ہونے کی اور سب گھر والوں کے ساتھ دل لگانے کی کوشش کر رہی ہے تو میرے خیال سے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آئمہ اور میری اتنی انڈرسٹینڈنگ تو ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوگا یا کہیں وہ تنگ ہوگی تو وہ مدد کے لیے سب سے پہلے مجھے فون کرے گی۔ جس پہ درے شہوار کہتی ہے کہ ولید آپ بھی بہت نادان ہیں، آئمہ کی اب شادی ہو چکی ہے اور ہو سکتا ہے کہ تیمور نے اسے اس طرح سے پریشرائز کیا ہو کہ آئمہ چاہ کے بھی اپنی تکلیف آپ کو نہ بتا سکے، اور پھر آئمہ نے چونکہ اپنی پسند سے شادی کی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا داری کے خوف سے بس نبھا کے دکھانا چاہتی ہو، اور پھر آئمہ کو یہ بھی پتا ہے نا کہ آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں، تو میں نے نوٹ کیا ہے کہ آپ کے بہن بھائی آپ کو ذرا سی تکلیف پہ اب کالز نہیں کرتے۔ آئمہ کو بھی یہی ہوگا کہ میں اپنی تکلیف بھائی کو بتاؤں گی تو کہیں اسے کچھ ہو نہ جائے، لیکن ولید مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اپنی بہن کے لیے کچھ کرنا چاہیے، اور نہیں تو کم سے کم تیمور کو بلوا کے صاف کہہ دیں کہ میری بہن سے گھر کے کام کروانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یاد رکھیں کہ اس میں میرا نام نہیں آنا چاہیے۔ اب ولید کو لگتا ہے کہ شاید درے شہوار ٹھیک کہہ رہی ہے، میرے بہن بھائی میری اتنی کیئر تو کرتے ہیں کہ اپنی چھوٹی سی تکلیف میرے ساتھ شیئر نہیں کرتے۔ اب یہاں پر ممکن ہے کہ ولید جب تیمور کو بلا کے اسے ڈانٹے یا سمجھائے تو تیمور کو یہی لگے کہ شاید آئمہ نے اپنے گھر شکایت کی ہے، جس کے بعد ظاہر ہے کہ درے شہوار کا تیر ضائع نہیں جائے گا۔ آئمہ اور تیمور کے درمیان میں غلط فہمیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، جبکہ دوسری طرف ماورا کی ماں کی حالت بہت بگڑ جاتی ہے، اور ولید کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ فوراً ہاسپٹل جاتا ہے اور ماورا سے کہہ بھی دیتا ہے کہ درے شہوار نے تو مجھے کہا تھا کہ تم اور آنٹی بالکل ٹھیک ہو، اگر مجھے ذرا سا بھی پتا ہوتا کہ آنٹی کی حالت خراب ہے تو میں بہت پہلے خود آنٹی کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا۔ یہاں پر ممکن ہے کہ ماورا بتا دے کہ درے شہوار کے ساتھ تو ہمارا کانٹیکٹ آئمہ کی شادی سے پہلے سے ہی ختم ہو چکا ہے، اور دوسرا یہ بھی بتا دے کہ میں شادی پہ اس لیے شرکت نہیں کر سکی کہ جوتا پتہ نہیں کس نے توڑا تھا، لیکن درے شہوار نے باتوں ہی باتوں میں سارا الزام میرے اوپر لگا دیا تھا۔ اور وہیں ماورا کی ماں جو شاید اب بہت کریٹیکل حالت میں ہو ولید سے کہے کہ ولید بیٹا مجھے لگتا ہے میرے پاس وقت بہت کم ہے، لیکن میں مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کو محفوظ ہاتھوں میں سونپنا چاہتی ہوں تاکہ سکون کی موت مر سکوں، بس تم سے یہی درخواست ہے کہ جلد سے جلد کوئی رشتہ تلاش کرو اور میرے مرنے سے پہلے میری بیٹی کا نکاح ہو جانا چاہیے۔ اب ولید بہت کوشش کرے گا، لیکن جب کوئی معقول رشتہ نہیں ملے گا تو ایک مرتے ہوئے انسان کو اس طرح بے سکون ہو کے مرتے ہوئے تو ولید بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تبھی چاروں ناچار اسے خود ہی ماورا کے ساتھ نکاح کی حامی بھرنا پڑے گی،
لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ اس بات کو در شہوار سے فی الحال پوشیدہ رکھا جائے۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا ولید در شہوار سے چھپ کے ماورا سے نکاح کر لے گا یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔